बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो काफ़ी मुल्तान का बेहतर हो चुका हुआ है। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ चुकी हुई है। और इसके साथ ही हमेशा एक बात अच्छी जो करती हूँ सेहत के हवाले से लाजमी करती हूँ कि सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ ही एक बात अच्छी आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि इंसान को अपना किरदार जो है वो बहुत बेहतर बनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए इंसान को कि आपके अमल से जो है वो दूसरे कितना खुश हैं, आपके किरदार से कितना खुश हैं। तो लिहाजा हम बात करते हैं कि समटाइम हमारे जितने मसाइल चल रहे हैं ज़हनी तौर पर भी, मुआशी तौर पर, और जिस तरह से हमारे मुल्क में जिस मईशत के साथ हम चल रहे हैं वहाँ जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे इश्यूज हमारे साथ हैं, चैलेंजेस हैं। लेकिन उसके साथ ही हमने अपने आप को भी तो बेहतर करना है। वो अपने आप को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? वो अपने किरदार से ही बेहतर कर सकते हैं। किसी के साथ आप खुश मिजाजी से पेश आ जाए, किसी के साथ आप किसी के काम आ सकते हैं तो उसके काम ज़रूर आ जाए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मैं समझती हूँ शायद मुझे भी सीखने की ज़रूरत है और आपको भी सीखने की ज़रूरत है। तभी हम कहते हैं कि मुआशरे में जो है वो तब्दीली आ सकती है। हम बातें बहुत करते हैं कि मुआशरे में सुधार कैसे आया जाए। तो सबसे बेहतर होता है कि इंसान जब अपने आप का जो है वो एनालिसिस करता है, अपने आप को देखता है कि आपकी वजह से लोग कितने खुश हैं या आपकी वजह से लोगों में कितनी जो है वो आसानियां हैं, तो इंसान को पता चलता है कि यार आप अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है आप उसको बहुत अच्छे से जो है वो लेकर चल रहे हैं। लिहाजा खुश रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। इस दौर में भी आप जो है वो मुस्कुराएं तो ये मेरे ख्याल में नेमत से कम नहीं है। तो लिहाजा मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं होता। लिहाजा आप जो है एक कहते हैं ना अपने हिस्से का दिया भी जलाते रहें और खुश रहें। दूसरे अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलें। आपकी फैमिली भी जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद रजा सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सियासी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत हाल जो हमारी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जो है इस टाइम हम देखते हैं कि यहाँ से माशाल्लाह गिलानी फैमिली जो है वो पूरी यहाँ पे आपको पता है एक तारीख जो है यहाँ पर कायम हो चुकी है। तो उस हवाले से इनसे जानेंगे इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है। गिलानी फैमिली जो है यहाँ पर अपने हलकों में किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये भी इनसे जानेंगे। और इसके साथ ही जो है सबसे पहले तो हम जनूबी पंजाब की सूबे की बात करते हैं, वो भी जानेंगे कि इनकी तरफ से एक नारा भी बुलंद हुआ, वादे भी ये किए गए, वो वादे कितने वफा होंगे आगे, इसके ऊपर कितना हमारे यहाँ पे जो तरक्याती काम है जो इस टाइम हमारे हम जैसे हमने बारिश के बाद जो असरात देखे, जो हमने देखे कि अभी तक लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उस हवाले से भी जानेंगे कि हलकों में कितना काम हो रहा है। पंजाब की अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, तो यहाँ पर जो बजट दिया गया उस बजट के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। शायद साहब सबसे पहले तो इस टाइम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है इस हवाले से आपसे जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अभी तक नून लीग हमारे साथ जो वादे किए गए थे इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनने से पहले, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे। उसके बावजूद भी सैयद यूसुफ गिलानी साहब या सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, ये जितने भी उनके बच्चे हैं, सैयद अली कासिम गिलानी या सैयद अली हैदर गिलानी, ये सब अपने अपने हलकों में अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। और ये आप उनके हलकों में जाकर देख भी सकती हैं कि भाई वो अपनी तरफ से अवाम के साथ हर टाइम उनके जो भी मसाइल हैं हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें यही होता है कि अगर कोई 10 काम है तो उसमें 5-6 हो जाते हैं, 5-6 नहीं होते। तो वो तो आपको पता भी है कि भाई ये जब तक पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ तावन नहीं करेगी उस वक्त तक हम पूरे 100% काम नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि भाई हम जो ज़िला मुल्तान है या ज़िला रहीम यार खां है, मुजफ्फरगढ़ है, ये हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी वगैरह और ये चीज़ें वो करेंगे। ये बात सबको मालूम है, लेकिन अभी तक वो वादे वफा नहीं हो रहे, ना ही अभी तक हमें फंड दिया गया है कि भाई ये अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं
کے فنڈ مل جائیں تاکہ ترقیاتی کام مزید تیز کیے جا سکیں. جہاں تک ان کے اپنی کوشش ہے وہ جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں بجٹ کے حوالے سے یا فنڈز کے حوالے سے کیوں نہیں کام ہو رہا؟ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. پیپل پارٹی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی اور صدر زرداری صاحب بھی اس چیز پر بات چیت ہو رہی ہے ان کی نون لیگ کے ساتھ کہ دیکھیں آپ نے جو گورنمنٹ بننے سے پہلے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے تو وہ مہربانی کر کے اپنا وعدے پورے کریں تاکہ ہم عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے سکیں. کیونکہ اس وقت تو سب سے بڑی پرابلم تو عوام ہے جو وہ بیچاری پس رہی ہے مہنگائی کے اس دور میں. تو ہماری پیپل پارٹی کی ہمیشہ ہر دور حکومت میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے کہ عوام کو ریلیف مل جائے. صحیح. اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا جا رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کا جو اعلان کیا گیا اور وہ بھی 14 روپے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا رد عمل ہے؟ جی پاکستان پیپل پارٹی کا تو یہی منشور تھا کہ اور ان سے یہ بات بھی ہوئی تھی جناب ہمارے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی صاحب نے بھی نون لیگ سے یہی بات کی تھی کہ جو بھی ہو کم از کم پورے ملک میں گورنمنٹ ریلیف دے. اور کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اس ٹائم تو ان کو گھر کا کچن چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے تو بل کہاں سے بھریں. تو یہ ابھی تک بات چیت چل رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. اب دیکھیں نا کہ انہوں نے پنجاب کے لیے اعلان کیا ہے تو گورنمنٹ تو پورے پاکستان کی ہے. ان کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں ریلیف دیا جائے یہ نہیں کہ صرف پنجاب کی حد تک. تو اس کے لیے سید مراد علی شاہ صاحب بھی سب باقی بھی صوبوں کے جو منسٹر ہیں وہ بات چیت چل رہی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا وہی نا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاست اب جس طریقے سے چل رہی ہے لوگوں کا جو ہے وہ اب اس طریقے سے ٹرسٹ لیول بھی جو ہے نا نہیں رہا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی وہ لازمی بات ہے کہ لوگ اس ٹائم اپنی جو معاشی حالات ہیں نا اس کی وجہ سے پریشان ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے وعدے وفا نہیں کرتی تو ہم کس طرف جائیں کیونکہ یہ پرابلم چل رہی ہے. اور لوگ صرف ہماری طرف تو الحمدللہ پیپل پارٹی کے پاس تو کافی لوگ گیلانی ہاؤس میں جب بھی گیلانی صاحبان یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے عوام کے ساتھ اپنے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کر رہے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. کہ وہ یہ اب پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اتنا ریلیف دے کہ عوام کم از کم سکون کا سانس لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر آپ اپنی سیاست کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ نے آغاز کب سے کیا؟ میرا سیاست سے آغاز تو الحمدللہ تقریباً 25 سال سے ہماری جو بزرگ ہیں وہ شروع سے ہی پیپل پارٹی کے ساتھ منسلک تھے. سید یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ میرے نانا بھی اور میرے اور علاقے کے بزرگ اور میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں. تو پھر میں 2018 سے سید یوسف گیلانی صاحب نے اور سید عبدالقادر گیلانی صاحب نے ہمارا ایک گروپ ہے 81 میں UC 81 میں تو اس کے لیے اور 82 میں ہمارا جو سیاسی گروپ ہے وہ ہمیشہ سید یوسف گیلانی کے ساتھ ہی رہا ہے شروع سے. یہ عرصہ تقریباً 25-30 سال سے چل رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہم منسلک ہیں. تو پھر 2018 میں سید یوسف گیلانی صاحب نے ہمیں بولا کہ بھئی ہم آپ کے گروپ کو آپ کی جو خدمت تھی پیپل پارٹی کے ساتھ اس کے لیے ہم آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ٹکٹ دیتے ہیں. تو پھر اس وقت ہمارے جتنے لوگ تھے گروپ کے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ بھئی آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے 2018 میں سید عبدالقادر گیلانی کے نیچے الیکشن MPA کا لڑا. تو اس وقت سے میرا جو پراپر جو ہے وہ میرا سیاسی کیریئر شروع ہوا. اس سے پہلے ہم سپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور پھر جو ہمارے یہاں پر ترقیاتی کام جو ہیں وہ بڑے عرصہ سے جو ہے یہاں پر رکے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی اس کے اوپر تیزی سے ذرا کام ہونا چاہیے تاکہ جو اس ٹائم ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح ہم نے 2-3 دن پہلے دیکھا سیلابی صورتحال ہی تھی ملتان میں، اس ٹائم جو کنڈیشن ہم نے دیکھی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو قدرتی چیز ہے تو یہ تو اب کسی کے بس کی بات نہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ 2008 سے 2012 تک جو سید یوسف گیلانی صاحب کا دور حکومت گزرا ہے، آپ دیکھیں کہ ملتان میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں اس دور کے علاوہ اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں، چاہے نون لیگ کی یا چاہے پی ٹی آئی کی، تو ملتان میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ملتان کو اب ضروری ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے ہماری یہی کوشش ہے کہ بھئی اس سے جتنا زیادہ فنڈ لے کے ملتان میں لگایا جائے۔ تو ابھی تک اس میں پیش رفت 100% تو نہیں ہوئی، کافی حد تک ہو چکی ہے، اور کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اس میں تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ سہولیات دے سکیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے کیونکہ گیلانی صاحب کے صاحبزادوں نے بھی اس حوالے سے بھی بڑی کمپین بھی رہی کہ جی ان کو جو ہے وہ 200-300 یونٹ جو ہیں وہ فری دیے جائیں گے، لیکن اس کے اوپر کام نہ ہو سکا، یہ نعرے جو ہیں وہ بس نعرے ہی رہ گئے۔ دیکھیں جی، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے تو بات کی تھی گورنمنٹ سے، تو ابھی تک یہ تو اب دیکھیں ہماری گورنمنٹ تو اپنی تو ہے نہیں، ہم تو آپ کی حکومت تو ہے، شامل ہے، حکومت ہے، لیکن جو 18 وزیر اعظم کے پاس ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم وہ کام تو نہیں کر سکتے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو جنوبی پنجاب ہے، ہم نے دیکھا نا حکومت میں اتحاد بھی رہا، آپس میں جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بہت ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بھی رہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جی ہمارے روئی کے رپورٹر ہیں زہیب بخاری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زہیب ٹھیک ہے؟ اچھا جی، زہیب سے ہم جانیں گے اس ٹائم جو ایف بی آر کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی، ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ اس ٹائم جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ 14 روپے یونٹ جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں، تو اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے، مہنگائی کی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس ٹائم کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایف بی آر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم جو ایف بی آر سیلز ٹیکس کی چوری روکنے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ایف بی آر متحرک ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، تو وہیں پر کچھ خامیاں بھی جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ سیلز ٹیکس کی چوری کو مکمل طور پر روکنے کے لیے ایف بی آر جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ نہیں کر رہا جس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اب ایف بی آر نے جو ہے وہ مزید مؤثر اقدامات کرنے کی بھی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اب سیلز ٹیکس کی جو چوری ہے جو کہ مختلف فیکٹریز میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب جس طرح آگے اب شادیوں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس طرح برانڈڈ جو سوٹ کی جو خریداری ہے، برانڈڈ واچز کی جو خریداری ہے، کھانے پینے کے سامان کے حوالے سے ڈپارٹمنٹل سٹور سے جو ہے وہ خریداری ہے، یا پھر مختلف جو معروف جو بیکریز ہیں وہاں پر عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہ نیچے سے کچھ ٹیکس جو ہے وہ ایسا چیز اب سے کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو جب آپ شاپنگ کر لیتے ہیں تو پھر نیچے ایک لکھا بھی ہوتا ہے پی او ایس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیلز ٹیکس بھی جو ہے وہ کٹا جاتا ہے۔ تو یہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ حکومت تک وہ صحیح فگرز جو ہے وہ نہیں پہنچا رہے ہوتے، تو یہاں پر بھی ٹیکنیکلی چوری جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے، پوائنٹ آف سیلز میں بھی جو ہے وہ کافی گڑبڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایف بی آر نے کچھ کارروائیاں بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے کی بھی تھی، ہمارے بالکل ساتھ ہی احمد سویٹس ہے تو ان پر بھی جو ہے وہ کارروائی کی گئی تھی کہ یہ ان کے سموسے جو ہیں وہ سب سے زیادہ فروخت کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں جو ہیں وہ فروخت کی جاتی ہیں، اور رب کے سوہن البتہ دنیا بھر میں جو ہے وہ جاتا ہے، تو ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ادا کر رہے تھے۔ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ راہ راست پہ جو ہے وہ لگایا ہے۔ تو دوسری جانب جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو مزید متحرک ہو چکا ہے
کہ جس طرح اب موبائل فونز کے کنیکشنز جو ان کے ہیں سمس کے کنیکشن بھی ڈسکنیکٹ کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب بجلی اور گیس کی کنیکشنز تو پہلے تو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اب وہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ منقطع جو ہے وہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تاکہ جو لوگ ہیں ان سے ٹیکس جنریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا جا سکے۔ اب کچھ مہینے رہ گئے ہیں اب سالانہ گوشوارے کے حوالے سے بھی، تو ایف بی آر کے اوپر اس وقت کافی دباؤ ہے کہ انہوں نے ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر کے حکومتی خزانے کو جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے سیکٹر کی بات کریں تو وہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ادا کریں۔ ہماری سیمنٹ فیکٹری ہے، ہمارے ٹیکسٹائل میں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ٹیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ادا کیا جا رہا تھا۔ تو اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو مزید اس حوالے سے متحرک ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو ریڈار میں لایا جائے اور ان سے ٹیکس وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کی بھی بات کریں گے، اس سے ملتان کے دورے پر ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ لیکن 2 روز قبل چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ملتان تشریف لائے تھے اور ایک لمبے عرصے کے بعد وہ ملتان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ اس سے قبل وہ لندن میں موجود تھے اور اس سے قبل پھر جو ہے وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد جو ہے وہ موجود رہے ہیں۔ تو ابھی بھی جس طرح وہ ملتان پہنچے ہیں تو سب سے پہلے وہ لاہور سے میاں چنوں گئے، وہاں پر ایک BS 4 ایئرس پروگرام کی ایک کانوکیشن تھا، اس میں جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے بعد وہ ملتان پہنچے، پھر وہ لدھرا میں ایک ولیمے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی ان کا کافی مصروف شیڈول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حلقے کے لوگوں سے جو ہے وہ بات کریں گے، ان کے جو مسائل ہیں ان سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ لیں گے۔ اس وقت کیونکہ مسائلوں کی جو ہے وہ بھرمار ہے، تو جس طرح لوگوں نے گیلانی صاحبان کو جس بڑی تعداد میں جن حلقوں سے جو ہے وہ گیلانی صاحب کو اسمبلیوں میں پہنچایا، تو اتنی ایکسپیکٹیشنز بھی انہوں نے جو ہیں وہ رکھی۔ اب ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ نوکریوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ہیں، اور کیونکہ اب نوکریاں تو ہیں ہی نہیں۔ ایک تو یہ کوسچن ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں نوکریوں کے حوالے سے کافی بحران ہے، کیونکہ جو جاب لیس پرسنز ہیں، PhD ہیں یا پھر جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، تو سکلڈ پرسنز بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جس طرح IT کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ہم IT پارک جو ہے وہ علی قاسم گیلانی کی پوری کیمپین 148 کی IT پارک کے اوپر تھی، ہم نے خود کیمپین میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اب لوگ جو ہے وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ کے جو ہے انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ پہنچایا۔ حاجی شاہد رضا صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا خود کا تعلق جو ہے وہ N148 سے، اور ہم نے خود دیکھا کہ الیکشن والے دن جس طرح حاجی شاہد رضا صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیمپین کر رہے تھے، ووٹ کے حوالے سے موجود تھے، کیمپس میں موجود تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے، گھروں سے جو ہے وہ باہر کر رہے تھے کہ یہی ایکسپیکٹیشنز کے لے کے جب اقتدار میں آئیں گے تو اس خطے کی جو تقدیر ہے وہ بدلے گی۔ اور یہ گیلانی صاحب نے جو ہے وہ بار بار اپنے کیمپین میں بھی کہا کہ جو کام بطور وزیر اعظم جب میرا ٹینیور ختم ہوا رکے تھے، وہیں سے ترقیاتی کاموں کا آغاز جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس وقت لوگوں کی اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمارے کام ہونے چاہیے نوکریوں کے حوالے سے، کیونکہ اب وہ چیزیں دور ہو چکی ہیں کہ مطلب آپ چلے جاتے ہیں کسی کے پاس فاتحہ کر لیا، کسی کی شادی میں شریک ہو گئے تو لوگ خوش ہو گئے۔ اب جو ان کے بچے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس بار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ باہر نکلی، اور جس طرح علی قاسم نے جو ہے وہ حلقے کی عوام کو گریب کیا IT کے حوالے سے، تو اب اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اگر چلیں جائیں گیلانی ہاؤس تو آپ ملتان کا یہ واحد پولیٹیکل گھر ہوگا جہاں پر آپ کو ایک بڑی گیدرنگ جو ہے وہ نظر آئے گی، ایک بڑا رش جو ہے وہ نظر آئے گا، اور ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ لیکن وہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کون سے حلقے سے جو ہے وہ تشریف لائیں، تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ خیر کام ہونے چاہیے، ڈیولپمنٹ ورکس ہونے چاہیے، کیونکہ گیلانی صاحب خود ایک بڑے ایوان کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں، کیونکہ ایوان بالا ہے کہ چیئرمین ہے، وہ وہاں پر صوبے کی آواز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں کنوے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علی حیدر پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، اور ساتھ اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ تو اب اس ملتان کے لوگوں کی آواز کو جو ہے وہ بننا پڑے گا، ان کو اس خطے کی محرومیوں کو دور کرنے کے علاوہ میرے خیال میں اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اگر اب اس خطے کی محرومیاں نہ ختم ہوئی، یہ صوبہ نہ بنا، تو آئی تھنک پھر 5 سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔
اچھا صاحب وہی بات سیم کہ میں نے ناروں والی ہم بات کر رہے تھے اور پھر کہ دعوے کیے گئے وعدے کیے گئے بہت سارے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب لوگ تو اس طرف نہیں آئیں گے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل، اور ووٹ بھی شاید اسی لیے ہی دیا جاتا ہے کہ عوام چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل بھی کیے جائیں، سنے بھی جائیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، گیلانی ہاؤس میں آپ جا کے دیکھیں، جب بھی الحمدللہ عوام آ رہی ہے اور گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ اپنے جو موجودہ ٹائم پہ ان کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور اس کے بعد جتنے ان سے ہو سکتے ہیں وہ اسی وقت فوری حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کافی لوگوں کے مسائل کچھ حل بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل بھی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ باقی جو ترقیاتی کام ہیں، جب تک فنڈ نہیں ملیں گے تو وہ ترقیاتی کام کیسے ہوں گے؟ یہ تو اب گورنمنٹ سے ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جلد سے جلد فنڈ جاری کریں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں۔ باقی نوکریوں کی بات جو ہے تو وہ نوکریاں اب سب لوگوں کو پتہ کہ یہ ادارے وہ نوکریاں نکالتے ہیں، وہ ابھی تک کسی ادارے نے ابھی نوکریوں کی کوئی وہ نہیں کی، اور اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ وہ ہم کو کچھ نوکری۔ اچھا گیلانی صاحب جیسے آئے ہوئے دورے پر تو ظاہر کی بات ہے آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟ اب اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے وہ ایک عہدے پر بھی فرض ہیں، تو لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پھر اس جنوبی پنجاب کو ہم صوبہ کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ یہاں پر صوبہ بنے تاکہ یہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ دیکھیں جی، یہ تو پارٹی نے یہ صوبے کے لیے آواز سب سے پہلے بلند کی تھی، اور ابھی تک وہ صوبے کی آواز ہے، کیونکہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، جو ہمارے پاس اکثریت ہونی چاہیے، ہم ان کو مجبور کریں۔ اب نون لیگ نے گورنمنٹ بننے سے پہلے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ خود نون لیگ اپنے وعدے پہ وفا نہیں کر رہی، تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت صورتحال بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے، کیونکہ کافی دفعہ گیلانی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں جو ہے وہ سپیس نہیں ملی۔ دیکھیں ان کو اگر حکومت کا اس وقت اگر حصہ بننا پڑا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس حکومت کا حصہ بنیں گے، کیونکہ جس طرح مہنگائی کی وجہ سے لوگ نون لیگ کے ساتھ دو حالت کر رہے ہیں، جس طرح ان کا اس وقت ایک امیج جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، تو شاید ہوتا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ آصف زرداری صاحب بڑے منجو جو ہے وہ پالیٹیشین اور بڑے گراؤنڈ میں سوچ سمجھ جو ہے وہ شاٹ کھیلتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر کیسی شاٹ جو ہے وہ کھیلنی ہے، تو وہ اس وقت بھی وہی صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو صرف فیلڈنگ پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ صرف فیلڈنگ پہ جو ہے وہ موجود ہیں، اپنے بیٹنگ کے لیے جو ہے وہ نہیں آنا، تو یہی صورتحال جو ہے وہ جب یہ لوگ وزارتیں لے لیں گے تو پھر ان پر بھی جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے واقعی اسپیس موجود نہیں ہے۔ ہم کسی بھی حوالے سے بات کریں، فنڈ سے حوالے سے بات کریں تو کوئی اسپیس جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ لیکن اب جس طرح بجلی سستی کی ہے آج ادھر پر، تو اس دو صورت آپس میں لڑ پڑے اس وقت، عمرہ بخاری اور سندھ سے منسٹر، وہ ان کی آپس میں لفظی گولہ باری جو ہے وہ چاہیے، تو یہ معاملات ڈسکس کرتے ہیں۔ ناصر نبی اپنے جان بریک پہ ہمارے ساتھ ہے۔ کرنا پڑے گا، مطلب پہلے بجلی میں اب پتہ ہے کہ گیس زیادہ استعمال ہونا ہے گھروں میں، تو اس طرح ایل پی جی بھی مہنگی ہو جائے گی، لکڑیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی، مطلب یہ سیزنل ایک مہنگائی ہے، موسمیاتی مہنگائی ہے، موسم کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی جو چیز زیادہ استعمال میں آئے گی، مطلب لکڑیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی، کوئلے بھی مہنگے ہو جائیں گے، آپ کی ایل پی جی بھی مہنگی ہو جائے گی، گیس ویسی مہنگی ہو جائے گی، تو یہ عوام کو اس بحران سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس طرح صنعت کار بھی پریشان ہیں، انڈسٹریلسٹ کافی مشکلات کا شکار ہے، خیر اس پہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن اب جس طرح معاملات چل رہے ہیں یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے تھا، مطلب جون جولائی میں جب لوگوں کو ضرورت بھی تھی کہ ایئر کنڈیشن آپ چلانے، اب تو اگست کا مہینہ، ویسے وہ بھادون جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے جب 22 بھادو ہوگا تو اس کے بعد موسم چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، مطلب اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی، اب پسینہ وغیرہ اور وہ آپ باہر نکل سکتے ہیں ایزیلی، آپ شام کو اپنے گھروں سے باہر واک شاپ کر سکتے ہیں، مطلب وہ آتے ہی رہ چکے، تو اب تو آئی تھنک اب لوگ تو پہلے تو پنکھا بھی بڑی مشکل سے چلاتے تھے کہ اب چلانا بھی ہے یہ نہیں چلانا، کیونکہ 200 یونٹ کا ایک لمیٹیشن تھی، تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ 200 یونٹ جو استعمال کریں گے ان پر یہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا،
500 या 500 से कम जिसका यूनिट इस्तेमाल होगा, ये भी एक साइंस है। तो जो उनका यूनिट जो है वो इस्तेमाल होगा, उनमें जो है वो जाहिर सी बात है उनका बिल तो वैसे ही ज्यादा आना है, क्योंकि जब 200 यूनिट आपकी लिमिट आप क्रॉस करेंगे आपका बिल वैसे ही ज्यादा आना है। तो उसमें उन्होंने रिलीफ दिया, मतलब वो इक्वली है मेरे मामला। समझ वो रिलीफ ही तो 1-2 माह का ही है, इससे ज्यादा जो अपना अगस्त और सितंबर में है उसका रिलीफ। वो ये 2 महीने मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें ज्यादा आप जो है वो बिजली का इस्तेमाल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, और बंदे ने वैसे कोशिश इसमें लगे हुए थे कि जी सोलर जो है वो लगवा लिया जाए ताकि जो है वो अपने इस आसान बना सकें। वो भी हुकूमत की तरफ से अभी हम लोगों को दिख रहा है कि उसमें भी काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि सोलर उनको नहीं फराहम किए जा रहे उस तरीके से। तो वादे और दावे जो हैं वो वहीं के वहीं जो हैं वो रह गए। ऐसे ही है ना शाहिद साहब, वादे वफा नहीं हो सके। तो ये बड़ा हमारे लिए जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस, जब बात वही आ जाती है कि जब वोट लेना हो तो फिर तमाम लोग इसी एक खित्ते का नारा जो हम समझते हैं बड़े अरसे से एक ये चीज भी देखते आ रहे हैं कि जिसने वोट लेना हो वो एक नारा लगा दे कि जनूबी पंजाब को जो है वो सूबा बनाया जाएगा, और उसके बाद ये या फिर हम ये कह दें कि नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी, या फिर एक ये नारे 3-4 जो हैं वो हर किसी ने रटे हुए हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, ये नारों की हद तक आप मानते हैं ना इस चीज को, नारे तो हैं, सिर्फ नारे ही हैं। देखिए पीपल पार्टी की हद तक तो ये नारे नहीं है। हाँ। पीपल पार्टी ने तो अपने हाथ दौरे हुकूमत में कम से कम आवाम के लिए, जो गरीब आवाम है उसके लिए कुछ न कुछ दिया है। और ये हमेशा से पीपल पार्टी की शुरू से ही रिवायत रही है कि उसने गरीब आवाम का साथ दिया। अपने जब गवर्नमेंट आती है पीपल पार्टी की तो उसने काफी हद तक पॉलिसियां गरीब आवाम आप के लिए समझते कि यहाँ पर अब जो हालात हैं वहाँ पर सियासी इख्तलाफात छोड़कर एक दूसरे के साथ जो है वो चला जाए ताकि इस मुल्क को इस तरह के चैलेंजेस से, इन हालात से निकाला जाए। जो अवाम इस टाइम पिस रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा, और बिजली की कीमतों में तो हमने आए रोज इजाफा देखा है। मतलब आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपने देखा 2 रुपए कुछ यूनिट आपके इजाफा हो गया, कभी 3 रुपए हो गया, कभी 6 रुपए हो गया, कभी 5। मतलब आए दिन हमने ये चीजें इन 2-3 सालों में देखते आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि अब तमाम चीजें दूर होनी चाहिए और हुकूमत के साथ मिलकर, जब आपने पिछली इत्तेहादी हुकूमत चलाई है तो फिर इस बार भी एक दूसरे के साथ चलकर आगे दे हमें कि भाई हम कुछ आवाम के लिए कर सकें, और उसके लिए कोशिशें जारी हैं, बातचीत चल रही है। उसके बाद देखेंगे अगर कोई स्पेस ना मिली तो फिर कोई फैसला देखें जो सदर कंधारी साहब या चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब क्या करते हैं, वो हम उनके फैसले के इंतजार में हैं। सही है। अच्छा सिर्फ इसके साथ ही हम आपसे भी जानेंगे, इस टाइम जिस तरह सनतकार परेशान, इस टाइम हर बंदा ही बिजली की कीमतों की वजह से परेशान है, तो ऐसे भी बताइएगा। देखिए आईपीपीएस का मामला वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है, और अब तो पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो इस पर आवाज उठाई है कि आईपीपीएस का जो मैटर है, इनके जो मुआहदे हैं उनको अब दोबारा से जो है वो रिन्यूअल नहीं होने चाहिए, दोबारा से स्टार्ट जो है वो नहीं होने चाहिए। अब दाल मिल है वो जो है वो बंद कर दी गई है, और कई घर बेरोजगार हो चुके हैं। मतलब कई घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। इसी तरह अल-कायम इंडस्ट्री है, मतलब उसका तो मामला मजीद गड़बड़ जो है हो चुके हैं। पहले वो बेचारे बिजली की कीमतों की वजह से परेशान थे, फिर वो सूती धागे के कीमतें बढ़ने की वजह से जो है वो काफी परेशान थे। तो जिसके इस पर एक कमेटी भी जो है वो बनाई थी कि आईपीपीएस के जो मुआहदे हैं इनको जो है वो देखा जा सके। कुछ मुआहदे तो हमारे गैर मुल्की हैं, उनसे तो हम मुंह मोड़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे उनसे मुआहदे हैं। जो हमारे मुल्की जो मुआहदे कंपनीज के साथ जो है मुआहदे, उनका तो कम से कम जो है वो उनका ऑडिट जो है तो वो तो हो सकता है। तो इसी तरह जब तक आईपीपीएस का मामला हल नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं
انڈسٹریز کا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا، کیونکہ ایک ایک انڈسٹری میں کم سے کم ہزاروں ملازمین جو ہیں، ہزاروں گھروں کی امیدیں وہ بستہ ہوتی ہیں ایک ایک انڈسٹری سے، تو ایک ایک شفٹ میں جو ہے وہ کئی ہزار جو مزدور ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مزدور بیچارے کیا کریں گے، وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، تو گھروں کے چولہے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ تو اسی طرح پہلے سے ٹیکسز کی اتنی برمات کا شکار ہے، تو دوسری طرف پہ یہ بجلی کی قیمتوں والا میٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اظہر بات کر رہے ہیں بہاولپور سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے اس ٹائم تمام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائلوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے لیے اب کاروبار کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، بہت سا مشکل ہو گیا۔ دیکھیں عام عوام کافی مشکلات کا شکار ہے، انڈسٹریلسٹ تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ سروائیول جو ہے وہ کر لیں گے، ان کے پاس کچھ ایسی جمع پونجیاں ہوتی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ اپنا ایسا انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ وہ ان کا سروائیول جو ہے وہ اپنی فیملی کو آن کر سکتے ہیں۔ تو جو عام بندہ ہے، جو عام عوام ہے، اس کا تو جس کا کام ہی دیہاڑی سے دال لے کے جانی ہے، دودھ بچوں کے لیے لے کے جانا ہے، تو اس کا سروائیول تو بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، جو کہ نکلتا ہی اس آس سے ہے۔ تو جب اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہوں گی کہ جس انڈسٹری میں جا رہا ہوں وہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے، جس جگہ میں جا رہا ہوں وہ شاید مجھے آج یا کل میں نوٹس آ جائے گا، تو اس کے دل پہ جو ہے وہ کیا گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھوٹی مسکراہٹ لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر گھر واپس جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ تو یہ اس وقت حالات جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے چوکس پر۔ اگر دیکھنا ہے MDA چوک کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر اگر ایک بندہ بھی جاتا تو کس طرح مزدور اس کو لپک پڑتے ہیں کہ شاید میں اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کا کام کروا لوں، اس سے میں کروا لوں، 100-200 روپے کے پیچھے جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ہم جس طرح چینی کی قیمتیں، مثلا دالیں جو ہیں وہ مہنگی، اب سردی آ رہی ہے، اس کی قیمت آسمانوں سے باتیں جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل، اس میں مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، جس طریقے سے خطے کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا، ابھی آپ کی کوئی اس حوالے سے بات چیت ہوئی یوسف رضا صاحب سے؟ بات چیت سے گیلان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے تاکہ ہمیں اپنی عوام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ریلیف دیں۔ تو اس کے لیے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی بات چیت چل رہی ہے نون لیگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، دیکھیں باقی۔ جی، وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، ایک اچھی امید تو ہم رکھ ہی سکتے ہیں۔ جی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جس طریقے سے ترقیاتی کام کی بات کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی جو ہے بتائیے گا کیا حالات ہیں اور اس ٹائم کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیے ترقیاتی کام تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ایک نادر آباد جو فلائی اوور ہے، اگر ہم اسی کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر آئے روز حادثات، مطلب آپ اس فلائی اوور پہ اگر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فلائی اوور مطلب کہ کس نقشے کے تحت یا کس سینس میں جو ہے وہ اس کو بنایا گیا، مطلب ایسا کوئی بے ہنگم سا وہ فلائی اوور جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ وہاں پر حادثات کا ہونا آئے روز معمول بن چکا ہے۔ مطلب کہ ایک طرف ٹریفک آ رہی ہے، وہیں سے وہ موڑ رہی ہے، اور وہ عجیب و غریب ایسی صورتحال جو ہے وہ جو ہے اس فلائی اوور کی جو ہے وہ بن رہی ہے، اور ایک حصہ تو اس کا بنایا ہی نہیں گیا ابھی فلائی اوور کا۔ اسی طرح اگر ہم BCG روڈ پہ چلے جائیں تو ساتھ ہی سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب کے گھر ہے، اور وہ پورا روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہاں پر لاکھوں کروڑ روپے کا کاروبار ہے، اور BCG روڈ سے ہی گزر کر آپ گلا منڈی کی طرف جاتے ہیں، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی گلا منڈی ہے، اور ساتھ ہی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ٹمبر مارکیٹ پہ، جہاں پہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور اس بین الصوبائی روڈ ہے، مطلب آپ دوسرے صوبوں کو، دوسرے شہروں کو بھی جو ہے وہ اس روڈ سے جاتے ہیں، لیکن اس روڈ کی بدقسمتی کہہ لیں یا پھر عوامی نمائندوں کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اسی روڈ کی بالکل پاس ہی بانی PTA بھی جلسہ کر کے گئے ہیں، وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ بھی جلسہ کر کے گئی ہیں، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جلسہ کر کے گئے ہیں،
اس الیکشن انتخابی مہم میں، لیکن اس روڈ کی حالت اب تک جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ محسن نقوی صاحب ہمارے خود بھی جو ہے وہ وزٹ بھی کر کے گئے اور کافی دفعہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس روڈ کو جو ہے وہ تعمیر بھی کہتے، جس طرح وہ نواب پور کا روڈ محسن نقوی صاحب بنوا کے گئے ہیں، تو اس طرح ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ بی سی جی روڈ بھی جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اب بدقسمتی سے ان کا ٹینیور جو ہے وہ اینڈ ہو چکا تھا۔ تو اسی طرح بہت سارے ہمارے شہر میں، ہم اپنی گلی محلوں کی بات کر لیں تو قاسم بیلے کی بات کر لیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، سوائے چند جگہوں کے پورا علاقہ وہ ڈوب جاتا ہے، وہاں پر گندگی، بدبو اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ۔ اب وہاں پر جو ڈمرا دادری بیٹھی ہے، تو میرے خیال میں ان کو بھی شاید نوٹس لینا چاہیے، سوشل میڈیا ان کے جس طرح انہوں نے ووٹوں کے لیے بڑی تگ و دو کیا، تو اب اسی طرح مسائل کے حل کے لیے بھی ان کو تگ و دو کرنے چاہیے، اور بھی بہت سے نام وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ہم دیگر جگہوں کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی مسائل ہیں، یہی ایشوز ہیں۔ ہمارے نیشنل ہاسپٹل کے باہر اکثر آپ دیکھیں تو وہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ابھی بھی اگر ہم چلے جائیں تو ہماری پولیس لائن کے باہر سارا پانی ابھی تک موجود ہے۔ اب نہ جانے وہ سیوریج کا پانی ہے، وہ واسا کا پانی ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو سیوریج کا نظام تو انتہائی بوشیدہ ہے ہمارا، اور ہزاروں سال پرانا یہ نظام ہے، جس کو میرے خیال میں کہ ہماری جو سڑکیں کھودی جاتی ہیں سیوریج کے لیے، تو سیوریج کے لیے جو ہے وہ جب کھود کے جاتے ہیں پھر سڑک بناتے ہیں، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ گیس لائن لیک ہے، پھر وہ جناب وہ گیس لائن والے آگے اس کو کھودتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ سڑک بناتے ہیں۔ تو یہی اسی پروسیجر میں حکومتی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹھیکیدار ٹھیکے کن لوگوں کو دیے جاتے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ ٹھیکے ملتے ہیں۔ اگر آپ پروفیشنل لوگوں کو ٹھیکے دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آئیں گے۔ تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ دیہاتوں میں اب تک گیس موجود نہیں ہے، لوگ ابھی بھی لکڑی بھی رہتے ہیں۔ ابھی میں شاہد صاحب سے بھی جان رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہم حلقوں کی بات کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ ڈفرینٹ حلقوں میں ہیں، اس ٹائم جو حلقوں کی صورتحال چل رہی ہے اور وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ کہ کام تو ہو ہی نہیں رہے نا اس وقت، کام بالکل بھی نہیں ہو رہے، مطلب کہ اپنی جیب سے کون لگاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگاتا، اور یہ دور بھی نہیں ہے کہ اپنی جیب سے جو ہے وہ لگایا جائے، کیونکہ سروائیول ہی بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت۔ ہم اگر NH48 کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر گیس کے بہت سارے ایشوز ہیں، جہاں پر سڑکوں کے بہت سارے ایشوز ہیں، جہاں پر صاف پانی کے بہت سارے مسائل ہیں، جہاں پر تعلیم کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو وہ جوں کہ توں ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فنڈز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس فنڈز کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن پھر جس طرح کے کیمپین کے دوران جو ہیں وہ نعرے اور وعدے جو ہیں وہ کیجیے، پھر میں وہی بات کروں گا کہ اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ آپ فاتح خانی اور شادیوں کے ایونٹس کو اٹینڈ کریں۔ اب لوگوں کی ڈیمانڈز چینج ہو چکی ہیں، اب لوگوں کی ڈیمانڈز کو چینج کرنا ہے۔ اور ہوپ سو کہ علی قاسم از مچ ایکٹیو دین ادرس، علی حیدر بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ تو جس طرح نوجوانوں کے حوالے سے علی قاسم نے آواز کو بلند کی کہ آئی ٹی پارک کو جو ہے وہ ہم بنائیں گے، اللہ کرے وہ آئی ٹی پارک بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت سارے نوجوانوں کی توقعات بھی جو ہے وہ حوالے سے بھی تو کام ہو رہا تھا، اسپورٹس پر تو وہ علی قاسم گیلانی منسٹرز کو بھی لے کر آئے تھے، میں خود بھی وہاں تھا، اور جس دن اسپورٹس منسٹر آئے تھے تو میں بھی تھا، اور علی گیلانی ہاؤس میں میں نے خود انٹرویو بھی جو ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ جو اڈا وینس ہے جھوک وینس، وہاں پر جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی تھی، وہاں پر کام بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، فنڈس بھی جو ہے وہ مختص جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ اسپورٹس کے حوالے سے تو علی قاسم گیلانی نے پہلے لاہور میں ملاقات کی، پھر ان کو ملتان لے کر آئے۔ تو اسی طرح اگر باقی پروجیکٹس میں بھی ہو جائے اور سارے بھائی مل کر شہر کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ان کے سامنے جو ہے وہ آئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، علی حیدر گیلانی صاحب کو بھی ہلال امتیاز کی منظوری کے حوالے سے جو ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال میں تو دیکھیں صحیح انتخاب ہے، کیونکہ ان کو جو مشکلات ہوئی تھی جب وہ اغوا ہوئے تھے تو اس وجہ سے ان کو حلال امتیاز دیا گیا ہے۔ تو یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ایک اچھا فیصلہ تھا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ علی صاحب کی آپ سے کوئی اس حوالے سے بات چیت ہوئی زہیب؟ دیکھیں میری بالکل بات ہوئی ہے، اور علی جس دن یہ اناؤنس ہوا آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے کہ علی حیدر گیلانی کو بھی جو ہے وہ ہلال امتیاز کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی، اور وہ خط بھی جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ تو جب پھر یہ میسج میں نے ان کو فارورڈ کیا تو خود بھی بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ ملتان کے لیے ایک اعزاز بھی ہے۔ جب وہ کیمپین کر رہی تھی 2013 کے الیکشن میں تو پھر ایک بدقسمتی سے ایک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا،
اور اس حادثے میں گیلانی فیملی کو 3 سے 3.5 سال جس کرب سے وہ یہ خاندان جو ہے وہ گزرا. خود علی حیدر گیلانی جنہوں نے کئی سال مطلب نہ آسمان دیکھا، نہ روشنی دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ سورج دیکھا، نہ چاند دیکھا. تو بہت سارے ایشوز تھے. پھر جس طرح قید و بند کی صحبتوں میں جو ہے وہ ان کو رکھا گیا. تو یہ بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے ان کو مشکلات تھیں، ہرڈلز تھیں. پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید میں زندہ اپنے گھر واپس جا بھی سکوں گا، کیا میں اپنے بچوں کو دیکھ بھی سکوں گا، اور کیا میں اپنا گھر کا کھانا بھی جو ہے وہ کھا سکوں گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب بہت ساری خیالات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اب زندگی کس رخ پہ چل پڑے گی، کہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گی. تو بہت خوش بھی تھے اور شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، اور یہ اعزاز بھی ہے ملتان. بہت شکریہ زہیب آپ کا، اور شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسماء نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کو بہت ہی اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج گیسٹ بھی موجود ہیں. پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ندیم کیسے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی اللہ نواز رین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سرائکی دانشور ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سپورٹس کے حوالے سے بات ہوگی. اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ میچز کی بات بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو ہماری ایک خوشی اور ایک جو ہمارے لیے پاکستان کا فخر کا جو باعث بنا، وہ جی ہم ارشد ندیم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ایک ملک کے لیے ایک نام روشن کیا، اور جتنی ملک کو خوشی دی اور یہاں کے عوام جتنی خوش ہوئی. آپ دیکھیں یہ ڈبل خوشی ہم نے سیلیبریٹ کی. ایک تو ہم نے 14 اگست کی خوشی سیلیبریٹ کی، اور ساتھ ہی جو ہے ہم نے ارشد ندیم کی جیت کو بھی سیلیبریٹ کیا. تو ان کا جو ایک کیریئر کا آغاز تھا، آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، جو میرے خیال میں بہت سارے کم لوگوں کو ان کے اس حوالے سے پتا ہوگا. تو آج ڈیٹیل سے ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بنگلہ دیش کے سیریز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم سپورٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں. اللہ نواز رین صاحب سے ہم جانیں گے اس ٹائم سرائکی صوبے کی، سرائکی خطے کی ہم بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 آور میں ہم نے جو ہے نا وہ اس حوالے سے بھی ڈیٹیل سے بات کر رہے تھے کہ کتنی ہمارے یہاں پر خامیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ان کو کس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے. ہمارے اس حوالے سے کہ اس ٹائم جو ہے ان کی کیا رائے ہے، کس طریقے سے جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ہم تمام چیزیں جو ہیں بجٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہاں پر ترقیاتی کام کی بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، اس کو مزید بھی آگے ڈیٹیل سے جو ہے اللہ نواز صاحب سے ڈسکس کریں گے. ندیم صاحب، سب سے پہلے تو ہم جو ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. پہلے ہم ارشد ندیم صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں. جی ان کی جو جیت تھی، ان کے جو گھر والوں کی ظاہری بات ہے، آپ کا ایک میں کہتی ہوں ان کا بڑا ایک اس حوالے سے بڑا اہم رول ہے، اور یہ پلے بھی کر رہے ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے ماشاءاللہ جتنی ان کو نالج ہے، جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ابھی ارشد ندیم کا ذکر ہوا. ارشد ندیم کے کیریئر کے حوالے سے ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں ایک بات مینشن کی جاتی ہے کہ وہ ان کا کیریئر شاید 2012 سے شروع ہوا اور سپورٹس فیسٹیول سے ہوا. ایکچولی یہ میٹر شاید ارشد ندیم کے اپنے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہوتا ہے کہ بھئی سپورٹس جو فیسٹیول 2012 میں ہوا تھا، یقیناً وہاں سے ان کو ایک بوم ملا، کیونکہ اس میں انہوں نے پنجاب لیول پہ جا کر جیولن تھرو میں بھی اور ہیمر زنجیری گولے میں بھی گولڈ میڈل جیتے تھے. اور وہ ایک چونکہ ایک ویل آرگنائزڈ ایونٹ تھا. لیکن اس سے پہلے ارشد ندیم جو ہے نا، ان کا جو کیریئر کی ابتدا تھی وہ تھی 9th کلاس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے. میاں چنو کا ایک 102 ایل کا نام سے اسکول ہے میاں چنو کے دیہات کا، اس سے ان کا ریلیٹڈ تھے. اس وقت وہ 9th کے طالب علم تھے جب وہ ملتان بورڈ میں کھیلنے کے لیے آئے تھے انٹر ڈسٹرکٹ سکولز ایتھلیٹکس چیمپئن شپ. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس معاملے میں تعلیمی بورڈ ملتان کے حکام کو بھی ایز اے اسپورٹ جرنلسٹ میں نے بتایا. جب ارشد ندیم نے میڈل جیتا تو اگلے دن سے میری ملاقات ہوئی. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ ارشد ندیم تو ملتان بورڈ کی بریڈ ہے،
नर्सरी है जहां से उसने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था। तो फिर रिकॉर्ड हुआ कि छानबीन हुई, तो मेरे पास भी ऑलरेडी मेरे जो साथी मेरे साथ काम करते हैं जानते हैं कि मेरे पास अपने पास एक रिकॉर्ड है, ये मैं दिखा रहा हूँ, वो है मेडल्स की तफसील है, ये डाटा है साल 2011-12 का और रिजल्ट शीट है एथलेटिक चैंपियनशिप के हवाले से। ये जो येलो मार्क किए हुए हैं ये अरशद नदीम के वो मेडल्स हैं, वो इजाज़ात हैं जो उन्होंने जीते और 37 पॉइंट्स के साथ उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था मुल्तान बोर्ड का। अच्छा, ये हम ताकि दिखा भी देते हैं, इनके हाइलाइट्स हुए हैं, हाइलाइट्स हुए हैं, और ये उनकी जो है अचीवमेंट्स हैं 2011 और 12 की ना। ठीक है, ये स्कूल्स के मुकाबले होते हैं, साल था 2011 में शुरू हुए थे और 2012 में ये इख्तिताम हुए थे मुकाबले। इसमें ओवरऑल बाकी गेम्स के मुकाबले भी होते हैं। और अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में जो रिकॉर्ड बनाया था उसकी तफसीलात ये आप दिखा सकते हैं कि ये अरशद नदीम का वो स्कोर शीट कार्ड है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने खेला था। ये अरशद नदीम की तस्वीर है, ये उनके स्कूल का डाटा है और ये सारा 1 to all जो है ना ये। और अगरचे प्रिंट मीडिया में लफ्जी बातें तो नहीं है, लेकिन ये प्रिंट में अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोही के तवज्जुह से फर्स्ट टाइम ये जो है ना ये चीजें सामने आ रही हैं। और ये हेडमास्टर की मोहर लगी हुई है, यहाँ पर उसकी तफसील है कि किस क्लास में पढ़ता था, कौन सा उसका सेक्शन था, तमाम तफसीलात इसमें शामिल हैं। तो अरशद नदीम का जो पहला मेडल था वो ये था और उस वक्त उसने तहलका मचा दिया था। तहलका ऐसे मचाया कि उसने जब पहली थ्रो फेंकी तो वो पहली थ्रो जो उसकी थी उसने मुल्तान बोर्ड के स्कूल लेवल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो उस वक्त ये बात हुई कि 14 साल का बच्चा कैसे कर सकता है, इतना कर सकता है। तो उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी मेरी 3 थ्रोज दो थ्रोज और भी हैं, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसने पहली 49 की फेंकी मीटर की और अगली उसने 57 की फेंक दिया। एक ही दिन में उसने 2 रिकॉर्ड बना दिए एक ही वक्त में। तो ये उसका एजाज था। तो उसके बाद मेरी उससे जब बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान का टैलेंट है और आप पाकिस्तान का नाम जो है ना रोशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो मैं अपने पाँव से कांटे चुन रहा हूँ, ऐसे कि उन्होंने नंगे पाँव फेंका था और जड़ी बूटियां होती हैं घास पे होती हैं तो उसको साफ कर रहे थे और फिर उन्होंने जोगर्स वगैरह पहने। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी मुझे मौका मिला आपकी जुबान मुबारक हो तो मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और माशाल्लाह उन्होंने करके भी दिखाया। बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जुल्फिकार साहब हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जनाब, आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं। जी ये अरशद नदीम साहब जो है ओलंपिक की चैंपियन जो है उनको एप्रिशिएट करना चाह रहे हैं मुल्तान की तरफ से, आपकी वसाकत से होंगे ना, मुल्तान की तरफ से उनको एप्रिशिएट करना चाह रहे हैं जो उन्होंने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया, जो उन्होंने नौजवान नस्ल को एक पैगाम दिया है कि मेहनत के बलबूते पर कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी। आप किसी भी काम को पाया तकनीक तक पहुंचाने के लिए आपके लिए बुलंद हौसला और मेहनत, आपकी मेहनत और लगन जरूरी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इस नजरिए पर चलते हुए ये आप बड़े से बड़ा आजाद हासिल करने में भी कामयाब हो सकते हैं जी। तो बहुत मेहरबानी, मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपकी वसाकत से हम अरशद नदीम साहब को ये पैगाम बचाएं और अगर वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे तो फिर भी हमारे लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अजाब की बात है कि हमारे वो जनूबी पंजाब से एक हीरो अल्लाह ताला ने पैदा किए और हमारी दुआ है कि बहुत सारी माएँ ऐसे हीरो को जन्म दें जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यही बात है ना कि इस टाइम पाकिस्तान के लिए ये फख्र की बात है और तमाम लोग जो है इस खुशी को अभी तक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए उन्होंने 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता और अरशद नदीम की जो तरबियत में था ना जी, वो जैसे था कि ये जो बुनियाद बना ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उनकी एंट्री कैसे पड़ी 2012 में। मैंने उनका एक क्लिप देखा मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के साथ एज ए वजीर आला, वो उनके एक प्रोग्राम में थे, बाकी यंगस्टर्स भी उसमें मौजूद थे, तो वो एज ए जेवलिन थ्रो के हैसियत से मौजूद थे। उसमें वो कह रहे थे कि जी मेरा फर्स्ट इवेंट जो था वो 2012 का जो यूथ फेस्टिवल था वो था और वो उनको कह रहे थे कि आपकी वजह से मैं सामने आया। तो तलीमी बोर्ड के मुकाबले भी जो सरकारी मुकाबले होते हैं वो भी तो उस वक्त के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ की निगरानी में हुए थे। तो इस इवेंट के बाद जिला खानेवाल के जो एथलेटिक्स के सदर थे मोहतरम रशीद साकी साहब,
उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि ये नदीम ये किस स्कूल का बच्चा है, कहाँ का है। तो मेरा उनके साथ पहले भी इंटरेक्शन रहती थी, तो मैंने उनको बताया कि ये स्कूल का नाम बताया, कहते अच्छा मैं इनको ट्रेस कर लूंगा। फिर उन्होंने तलीमी बोर्ड से रब्ता किया, वहां से डॉक्यूमेंट्स लिए। तो रशीद साकी साहब ने फिर इनके जब घर गए तो कुछ था कि ये अपने घर फैमिली के साथ, फैमिली के लिए जो है ना कुछ अर्न भी करते थे। तो उन्होंने फिर इनके वालिद साहब से कहा कि ये कुछ अरसे के लिए आप मुझे दे दें, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना टैलेंट है। तो उन्होंने बाकायदा उसका स्कॉलरशिप तय किया, सही, जो उनके वालिदैन को जाता था। और फिर कहा कि इसका जितना भी खर्चा होगा मैं स्कॉलरशिप की हैसियत से मैं ही खर्च करूंगा। ये ऑनर था अरशद नदीम का, उस टैलेंट को उन्होंने भांप लिया था। बिल्कुल ऐसी है जी। मजीद भी आपसे जानते हैं नदीम साहब, इसके साथ ही जो है अल्लाह नवाज साहब से भी जानेंगे। इस टाइम जो है हम बात करें जनूबी पंजाब के बजट के हवाले से, तो सबसे पहले तो खिते की हम बात करते हैं ना, इसको सूबा बनाने के हवाले से क्या कहेंगे आप अल्लाह नवाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अरशद नदीम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन किया, और सरायकी वसीर से ताल्लुक मियां चन्नू से, और जो 14 अगस्त का पैगाम था पाकिस्तान सरायकी पार्टी की तरफ से, मैंने उन्हें भी यही खिराज तहसीन पेश किया। तो मसला ये है कि अगर आप तमाम पाकिस्तान को या पंजाब 13 करोड़ के सूबे के तमाम लोगों को बराबर के वसाइल देंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर आप पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जहाँ से भी हमारे नौजवान बच्चे या मजदूर जो भी है, तो सारे लोग निकलेंगे, मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये है कि 13 करोड़ के सूबे में सिर्फ और सिर्फ जो सहूलतें दी जाती हैं वो लाहौर में दी जाती हैं या इर्द गिर्द दी जाती हैं। आज मियां चन्नू से एक हमारा हीरो निकला है, तो वजीर आजम भी जाग गया, आर्मी चीफ भी जाग गया, वजीर आला भी जाग गई, सेनेट का चेयरमैन भी जाग गया, स्पीकर भी जाग गया। अब तक ये लोग कहाँ सोए हुए रहते हैं? अब तक ये लोग कहाँ सोए हुए रहते हैं और क्या करते हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुदारा आप मुतवाजन सूबे बना दें। आप एक 13 करोड़ का सूबा लेके बैठ गए हैं और आज मौजूदा वजीर आला साहिबा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटियां बना रही हैं कि वहां के लोगों को मैनेजमेंट उन्होंने लाहौर से बैठ के कंट्रोल करना है, जैसे इंग्लैंड से लोग हमें कंट्रोल करते थे। और हर जिले पे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई है। और बदकिस्मती यहाँ यही है कि मुल्तान की अगर उसका जो कमेटी बनाई है उसका चेयरमैन देखें और उसके मेंबरान को देखें तो आपको वैसे ही बड़ा महसूस होता है कि कौन मेंबरान है और कौन चेयरमैन है। यानी यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को चेयरमैन बना दिया गया है जिनकी वफादारियां खरीदी गई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया। तो अभी मैंने 14 अगस्त पे भी एक पैगाम दिया था रोही के थ्रू, तो रोही की मजबूरियों थी, उन्हें आधा 2-3 सतरें पढ़ी और बाकी उन्होंने छोड़ दिया। तो मैंने एक पैगाम दिया था, अगर इन्होंने अब पाकिस्तान के लिए और सूबे के लिए और तमाम लोगों को सहूलतें देनी है तो बड़ा आसान तरीका है। ये मैंने आपको ये लिखा हुआ है अरशद नदीम को खिराज तहसीन। हाँ उधर दिखाता हूँ मैं आपको दिखा दूँ। हाँ ये सबसे पहले नंबर ये सब नदीम ब्रांड है जी। पैगाम 14 अगस्त यौम आज़ादी, अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। रहबर सरीकिस्तान ब्रिस्टर ताज मोहम्मद अल की 85वीं सालगिरह मुबारक। सरायकी वसीक मियां चन्नू से ताल्लुक पाकिस्तानी कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खिराज तहसीन। तो ये पाकिस्तान सरायकी पार्टी की तरफ से उसके पैगाम में मैंने क्या कहा है, तो पहले के इस हकाम पाकिस्तान सरायकी कौम के हकूक और सूबों के तवाज़ुन के लिए फौरी तौर पर सूबा सरायकिस्तान का क़याम जरूरी है। दूसरा मैंने वहाँ पैगाम दिया कि सरायकी वसीक को अलहदा NFC अवार्ड दिया जाए। कैडेट कॉलेजेस हमारे सरायकी वसीक में 3 कैडेट कॉलेजेस हैं। एक 1993 में यानी 31 साल पहले डेरा गाजी खां में मंजूर किया गया, 31 साल से वो तामीर हो रहा है, आज तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। एक कैडेट का रहीमजा खां 2000 में वो मंजूर हुआ, वो तामीर हो रहा है, उसे 24 साल हो गए, वो मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसे 2008-9 में यूसुफ गिलानी साहब ने खुद ये कैडेट का मंजूर कराया, उसको हो गए हैं 16 साल, तो आज तक वो पेंडिंग है। ये सरायकी वसीक को मैं मसाइल बता रहा हूँ। एक और बात है जो मोटरवे बन रही है आज के पिंडी और लाहौर और फिर गोजरावाला फिर गुजरात
और फिर सियालकोट, अब वो वाया इंडिया बॉर्डर जो है ना भावल नगर जा रही है। अच्छा, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं नाज़रीन, अभी अपने जाना देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अल्लाह साहब, जी डिटेल्स एक कट करता हूँ जी। कि अब हमारे एक मोटरवे है, एक कौमी मोटरवे होनी चाहिए, आपकी कौमी मोटरवे वो कौन सी होती है जो बड़े शहरों को आपस में मिलाती है, यानी मेन कराची और पिशावर या पिंडी का एक रास्ता है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली और पिंडी, अगर ये मोटरवे बना दें, इन पे 10 बस्ता गुजारिश है कि अगर ये बना दें तो 135 किलोमीटर फासला कम होता है इस मोटरवे का। और इस मोटरवे 18 सराइकी वसीब के अजला आते हैं, और ये थल का एरिया, रोही का एरिया, जो गैरबाद एरिया है जहां जमीनें बंजर पड़ी हैं, वहां 10-15 इंडस्ट्रियल जोन बना दें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। और खासतौर पर मैं यूसुफ गिलानी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आजकल बहुत ज्यादा करीब हैं, उन्हें कम अज कम, मैंने पहले भी बार बार उन्हें गुजारिश कर चुका हूं, आज के कम इसी पे जोर लगा लें, ये मोटरवे बना दें। आपका कराची और रावलपिंडी के दरमियान 135 किलोमीटर फासला कम है, और इस सराइकी वसीब को रोजगार मिल जाएगा। तो इसमें आगे मैं एक चीज और करें, सराइकी वसीब के आला उहदों में यानी जुडिशरी में आपका 10% हिस्सा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की वसीब का 10% तक हिस्सा नहीं है। तो आबादी के लिहाज से जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और दूसरे आला अदारों में खुदा के लिए इनको मौका दे दें तो फिर आपको अरशद नदीम मिलेगा इस धरती से। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आपके 16 स्केल तक जो अफसरान या लोग भर्ती होने चाहिए वो उसी डिस्ट्रिक्ट या कम अज कम उसी डिवीजन के होने चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को आप इक्वल रखें, बराबर रखें, और यहाँ के मसाइल में कोई बेहतर इंतजाम। हाँ, ऐसे ही आबादी के लिहाज से आप जिले और डिवीजन लेवल पर इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, ताकि उन लोगों को मकामी तौर पर रोजगार मिले और वो लोग अपना हिस्सा मुल्क की तरक्की में डाल रखें। सही। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद साबिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हलचल मची अरशद नदीम के बारे में। क्या कह रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरशद नदीम के बारे में हलचल मची है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरशद नदीम के बारे में पूरी दुनिया में हलचल मची है। जी जी, किस स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी जी, हाँ जी। तो ये मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ सबको, जो हमारे यानी कि हुक्मरान है, जो भी हैं सबको। उन्होंने वो दिन भी देखा जब एक तालिब इल्म जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुरान पाक की तिलावत करके आया था, तब तो उनको कोई याद नहीं रहा। तो आज जो है ये दुनियावी खेल है ना, ये इसके ऊपर उनको इतने इनाम तस्लीम कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सब वजीर जो भी है, समझिए ना, करोड़ों रुपए उसको मिल रहा है। मगर उस बच्चे का कभी सोचा था जब उसने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ गया था कुरान पाक, जो हमें आज अगले जहान में भी काम आएगा। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी राय का भी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में हम लोगों की वही बात है ना कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम कोताहियों का शिकार भी हैं। जी जी। हमारे यहाँ जो है ना, आपकी वैसे नदीम साहब इस हवाले से क्या राय है? जी, मेरी राय तो यह है कि देखें, ये मामला जो मुख्तलिफ शोबों वाला है, जैसे कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि आपके प्रोग्राम में भी तशरीफ लाई थी सामिया सलीम, एक ड्राइवर की बेटी ने जब CSS किया तो एक तहलका मचा था कि कम्युनिटी लेवल पे जो है ना, हर कम्युनिटी तो टैलेंट किसी उसका वो नहीं है, मोहताज नहीं है। और अगर इल्म की बात की जाए तो ये कुरान पाक भी एक अल्लाह ताला का कलाम है, और उसमें जो हुक्म दिया गया है वो तमाम अलूम के हवाले से दिया गया, और हर चीज़ के हुनर के बारे में भी हुक्म दिया गया कि वो सीखें। जैसे कहा गया कि अपने साजो सामान तैयार रखें, फौजी अस्करियत के हवाले से तैयार रखें। तो ये जैवलिन जो है, सपोज जैसे जैवलिन की बात हो रही थी, तो ये तो पुराने ज़माने का एक जंगी हर्ब वो एक था जो आज के कल एक मिसाइल में तब्दील हो चुका है, अगर जंगों के हवाले से देखा जाए। अभी जो लोग ये अभी एक मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं,
کہ ویسا نہیں ہوا تو یہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، یہ ان کا آپس میں ملاپ نہیں بنتا. ہر کیٹیگریز میں اپنی اپنی جو ہے نا ویلیو ہے، اور وہ ایک آرگنائزڈ لیول پہ ارشد ندیم ایک اولمپکس میں کا جو ٹائٹل جیت کے ہے وہ ایک آرگنائزڈ اور پوری دنیا کی ہسٹری کے حوالے سے، عالمی تاریخ کے حوالے سے ایک اس میں انہوں نے میڈل جیتا ہے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن جن کی بات ہو رہی تھی حفظہ کی، ان کو بھی ملنا چاہیے، اسی طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپریشیٹ کیا گیا بھی ہوگا. لیکن کیا گیا ہوگا اور کیا جاتا بھی ہے. اب جیسے سامیہ سلیم کے حوالے سے بھی ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہے تھے کہ سی ایس ایس میں انہوں نے ایک ڈرائیور کی بیٹی کی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وسائل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو منوایا، اور پاکستان کی سب سے بڑی جو سول ہے سرونٹس کے حوالے سے ہے اس میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کیا. اور یہ بھی یوسف رضا گیلانی کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور تحصیل صدر کی پہلی بچی ہیں جنہوں نے یہ اپنے آپ کو اس لیول پہ منوایا ہے اور سی ایس ایس کیا. جی بہت سارے کچھ ایشوز جو ہیں یا کچھ چیزیں ہماری ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، وہ کیمرے کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں کیمرے کے پیچھے بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ سم ٹائم ہوتا ہے اگنور کر جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی وین صاحب سے بھی جانیں گے. وین صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھو، اس میں میں نے بات یہی کہنی ہے کہ ان کا کوشچن ٹھیک تھا کہ دیکھو ہر شعبے پہ آپ توجہ دیں. ہمارا یہ سپورٹس کا جو انہوں نے فرمایا ہے، واقعی یہ جو جیولن تھرو ہے یہ اسلامی دور سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. ہمارا قرآن ایک ہمارے لیے رائے ہدایت ہے، ان سے سیکھتے ہیں. ان کی بھی دوسرا ایجوکیشن میں بھی ہر شعبے کا یہ، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کی چیزیں کنٹرول میں ہوں گی. اگر آپ ایک 13 کروڑ کا علاقہ قبضہ کر کے انڈیا بارڈر پہ بیٹھ کر 2000 کلومیٹر پہ آ جا نہیں سکتے، آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے یہاں لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے، آپ لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے. جب آپ لوگوں کو حقوق دیں گے تو دیکھیں نا یہ کتنے بندے ٹیلنٹ میں اس طرح کی دھرتی سے آ رہا ہے. اور سب سے امیر ترین خطہ پاکستان کا اس طرح کی دھرتی اور زراعت ہے، جس کو اس دور میں گندم آج گھروں کے باہر پڑی ہے، لوگوں کے کچے مکانوں میں گندم پڑی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے، لوگوں کی مالی حالت نہیں ہے، لوگ سود پہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جتنے ظالم لوگ ہیں 1.37 ارب روپے لاہور کی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے رکھ دیا. ایک میٹنگ میں ہمارا جو پی ٹی آئی دور میں ہم اس کے قائل نہیں ہیں سیکریٹریٹ کے، 17 ایڈیشنل سیکرٹری تھے. ایک میٹنگ میں ان کو ختم کر کے، اور جس پہ اربوں روپے لگ چکے ہیں سیکریٹریٹ پہ، اس کو ختم کر دیا اور 10 اسپیشل سیکرٹری رکھ دیا. اسپیشل سیکرٹری کیا ہوتا ہے؟ جو اس کو ٹاسک دیں گے وہ کرے گا، نہیں تو گھر بیٹھا رہے گا. آپ یقین کریں 6 مہینے سے ملتان میں ڈی جی ایم ڈی اے نہیں ہے اور یہ کام رکا پڑا ہے. کمشنر کو چارج دیا، وہ 4 مہینے اس نے ایک پیپر دستخط نہیں کیے. اب دوسرے آئے ہیں تو وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، کبھی لاہور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہاں پر کوئی کام نہیں ہونے دیتے. جو لاہور سے افسر آتا ہے آپ کو 90% بیوروکریسی لاہور کی بھرتی شدہ ہے. وہ جہاں بھی بیٹھی ہے اس نے جفے ڈالے ہوئے ہیں، اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہونے دیتے. اگر آپ اس کو، تو میں بڑے دل کی گہرائی سے بات کروں، اگر پاکستانی ہیں تو پاکستان کو تمام لوگوں کو حقوق پہ، وہاں آپ جیسے ملتان کی بات بنے، اگر یہ ارشد ندیم جیسے سینکڑوں بندے میری نظر میں آئے یہاں، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے یہ ٹیلنٹ کو نہیں آنے دیتے، نالائق لوگوں کو بھرتی اور نالائق لوگ اپنی اولادوں کو بھرتی کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. پھر انہوں نے انڈسٹری اٹھا کے صرف اور سے انڈیا بارڈر پہ 5-6 ضلع میں لگا دی. یا کراچی میں انڈسٹری ہوتی تھی، پورا پاکستان ٹرینوں میں لاد کر لے جاتے تھے، کراچی میں مزدوری کرتے تھے. آج پھر ساری دنیا جا کے سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، لاہور اور شیخوپورہ جا کے مزدوری کرتی ہے. باقی یہاں نہ ملتان میں انڈسٹری ہے، نہ ڈی جی خان میں انڈسٹری ہے، نہ بھاولپور میں انڈسٹری ہے، نہ سرگودا میں انڈسٹری ہے، سہیوال تک انڈسٹری نہیں ہے. صرف انڈیا بارڈر پہ انہوں نے سب کچھ لگایا ہوا ہے. تو پھر انڈیا بارڈر پہ تو اچھا ہے، انڈیا بارڈر تو سمگلنگ سے بھی پیسے کما لیتے ہیں، ایران بارڈر سے بھی امیر ہے اور افغانستان بارڈر سے بھی کما لیتے ہیں. جو دھرتی کا مین مرکز ہے، ہب ہے، امیر ترین خطہ ہے، جہاں دھرتی کے وسائل ہیں، زراعت ہے، انہوں نے غربت میں ڈالا ہوا ہے. اور ہماری جو اشرافیہ، میں کہنا ہماری اشرافیہ وہ کسی طبقے سے تعلق، وہ ساری کی ساری لاہور گھر بنا کے بیٹھی ہے. اچھا، اس میں مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरीके से हम बजट की भी बात करते थे, हम स्पोर्ट्स की भी जिस तरीके से बात करें कि हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स के हवाले से भी उस तरीके से इक़दाम नहीं किए जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं इस हवाले से। नदीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हवाले से मैं एक बात अर्ज करूँ कि अभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो असल बुनियाद है, इस पूरे रीजन में जनूबी पंजाब में एक भी टेट एंड ट्रैक नहीं है एथलेटिक्स का, चूँकि अर्शद नदीम के जो इवेंट का ताल्लुक भी उससे ही था। तो टेट एंड ट्रैक वो होता है जो इससे जैसे आस्ट्रोट्रॉफिक मैदान होता है, हॉकी का होता है। अच्छा, वो बड़ा हमारे यहाँ पे कितने अरसे बाद जो है वो यहाँ पर आया। अब एक नहीं 3 बन गए, एक आर्मी एरिया में है और एक जिक्र यूनिवर्सिटी में HEC प्रोग्राम के तहत बन रहा है, ठीक है, और अंडर प्रोसेस, और एक मतीतल जहाँ जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के साथ बन गया और वो एक्टिव भी है, फॉल भी हो चुका है। टेट एंड ट्रैक हमारे पास नहीं होता। ये है कि जहाँ फुटबॉल का एक मैदान होता है उसके इर्द गिर्द जो है ना वो टेट एंड ट्रैक बन सकता है और उसको बनाना भी चाहिए। मंसूबे आए, जैसे कासिम बाग स्टेडियम में एक दौर में ये प्रोजेक्ट आया था जब इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था फुटबॉल स्टेडियम का, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 2008 की बात है, उस वक्त उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया था। उस वक्त भी कहा गया था कि इसके इर्द गिर्द टेट एंड ट्रैक लगाया जा सकता है। फिर वो बाद में मामला खटई में पड़ गया, बल्कि खटई में तो ऐसा पड़ा कि वो जो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम वाला मामला था वो भी ऐसा पड़ा कि उनकी पवेलियन अपना तोड़ दिया गया कि नया स्टेडियम बन रहा है, और आज तक 16 बरस हो गए वहाँ पवेलियन नहीं है, और अभी भी वहाँ जो किसी कंस्ट्रक्शन हो रही है विदाउट एनी जो है ना पवेलियन की वो की जा रही है। ये क्रिकेट अपना पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रोजेक्ट है और वहाँ पर एक जॉगिंग ट्रैक तो बना दिया गया, लेकिन जो टेट एंड ट्रैक है फुटबॉल स्टेडियम के साथ बन सकता है वो नहीं बना। फिर इसके अलावा एक मुल्तान पब्लिक स्कूल में भी ये प्रोजेक्ट ले जाया जा रहा था, लेकिन कुछ होता है कि ज़मीन कैसे नाम की जा सकती है, वो एक प्रोसेस बड़ा लेंथी और तवील प्रोसेस है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। अभी अली कासिम ने जीतने के बाद उन्होंने अपने इलाके में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया है, लेकिन वो भी ज़मीन जो है ना वो स्पोर्ट्स बोर्ड के नाम नहीं है, इसलिए वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उसको अभी फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बन जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसके अलावा जो है रुकावटें, इसके अलावा इसमें जी प्लीज कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं राना हबीब बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज आपने हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी जिनका स्पोर्ट्स में कोई सानी नहीं है उनको बुलाया हुआ है, मैं उनसे बात करना चाह रहा था। नदीम कैसर भाई। जी जी, बात करें। जी 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 अभी भाई। नदीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने ऑनर दी। जी जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अर्शद नदीम के हवाले से। जी प्लीज। अर्शद नदीम 2010-11 से मुल्तान में आता रहा, फिर यूथ फेस्टिवल से आपके सामने, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसके हवाले से जरा रोशनी डालिएगा। हाँ, ये राना हबीब जो हैं, ये इनके मैं थोड़ा तारुफ करवा दूं। जी। ये पहले क्रिकेटर, फिर साइकिलिस्ट, फिर एथलीट और अब फिजिकल ट्रेनर। और फिजिकल ट्रेनर ये नहीं है कि बन गए, नहीं, इन्होंने बाकायदा नेशनल और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस के हवाले से इनका काफ़ी नाम है। अर्शद नदीम भी इनके साथ अटैच रहे हैं। 2012 की गालबन बात है, जिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वो बात करते हैं ना, वो मुल्तान से प्रेजेंट करने जा रहे थे। तो मुझे अब याद आ रहा है कि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड जो हमारा है, यहाँ ट्रायल हुए तो उन्होंने ये कुछ ट्रायल्स यहाँ हुए थे, कुछ ट्रायल्स हुए थे खानेवाल में। तो जेवलिन के थ्रो के ट्रायल्स वहाँ दे के आए थे अर्शद नदीम। तो इनको उन्होंने जब जेवलिन थ्रो में देखा कि क्वालिफाई कर गया, तो उन्होंने बाकी थ्रोज के लिए बाकी जो मुख्तलिफ टैलेंट था उनको उन्होंने चांस दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे जंजीरी गोला, थाली, इसमें भी मैं ज़्यादा थ्रो कर सकता हूँ, जो टैलेंट उस वक्त जा रहा था। तो राना हबीब उस वक्त कोच थे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के, तो ये डिवीज़न की टीम बन रही थी और पंजाब लेवल के मुकाबले थे। तो इनकी ही उसमें कोचिंग में उन्होंने थ्रो किया था और वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसमें भी। बाकी जेवलिन में तो क्या आई, बाकी जिन थ्रोज का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ उनमें भी इन्होंने मेडल जीता था। और जो अभी राना हबीब हैं, ये मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनी जो हैं अदारे हैं उनके साथ इनका ताल्लुक है और वहाँ से बाकायदा तौर पर तरबियत लेकर इन्होंने वो शुरू किया हुआ है। मारियम रातिब एक पाकिस्तान का, ये भी खानेवाल की एथलीट हैं और इंटरनेशनल लेवल की हैं। इनका ट्रिपल जंप में रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, हालांकि उनके कैरियर का आगाज़ था हर्डल्स 400 मीटर हर्डल्स के जो है ना वो चैंपियन थी।
تو بعد میں اتنا وہ ٹیلنٹ تھا کہ انہوں نے جب ٹرپل جمپ کو جوائن کیا تو اس میں انہوں نے پاکستان کا ریکارڈ بنا دیا، وہ بھی ان کے انڈر رہی ہیں۔ انضمام الحق کی مجھے بات یاد ہے کہ وہ جب 90s میں ملتان آیا کرتے تھے تو کمبائنڈ کرکٹ کلب تھا، تو اس کے ممبر بھی تھے، تو ان کو فاسٹ بالنگ کی حیثیت سے نا مطلب سپورٹس کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو جتنا ابھی تو دیکھیں نا، ہم ایک ارشد ندیم کو ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ہم نے فزیکل ٹریننگ کو ڈسکس نہیں کیا، ہم نے کوچنگ کو ڈسکس نہیں کیا، اور جس شعبے میں بھی جائیں گے جنوبی پنجاب کا ٹیلنٹ خود کو منواتا ہوا نظر آئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب انضمام الحق پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم میں آئے تھے وہ کہتے تھے یار اس کا نام کیسے یاد ہوگا، لیکن اس کے پرفارمنس نے یاد کروایا کہ یہ نام آپ کو بار بار بولنا ہے اور بار بار یاد رکھنا پڑے گا، اور اب انضمام بولنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بالکل ایسے ایسے نا اسپورٹس کے حوالے سے ہمارا خطہ، اگر ہم آرٹسٹ کے حوالے سے بھی بات کریں، یہاں پر ہمارے فنکاروں کی بات کریں تو یہاں پر سے ہمارے کتنے فنکار ہیں جو آج دوسرے شہروں میں جا کر جو ہے وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا کہ یہ ہماری جو مٹی ہے یہ بڑی ذخیر ہے، بالکل ایسی ہے۔ اچھا ویسے اس حوالے سے جس طریقے سے ہم یہاں پر سیکٹریٹ کی بھی بات کرتے ہیں، سیکٹریٹ بنایا گیا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیکٹریز کو ہٹا کے ایک اسپیشل سیکٹری جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا کہیں گے اس ٹائم جو اگر اس طریقے سے ایک اسپیشل سیکٹری تمام چیزوں کو لک آفٹر کر سکیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ سمجھے کہ آپ جہاں بیٹھے ایک پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے جو ہیڈ ہیں بٹھا دیں آپ کو اسپیشل مقصد کے لیے، یعنی وہ جو آپ کو ڈپیوٹ ہے وہی آپ کام کریں گے نا، اور تو آپ کوئی کام نہیں کریں گے، تو اسپیشل سیکٹریز مطلب کہ سیکٹریٹ کو انہوں نے ڈراپ کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ اب وہ ان کو جو مرضی آئے گی، چیف منسٹر یا کوئی چیف سیکرٹری اسے کام بتائے کہ وہ کر کے شام کو انہوں رپورٹ کر دے گا کہ میں نے یہ آپ کا کر لیا ہے، اب نیکسٹ اگر ہے نہیں تو میں بیٹھا ہوں، جیسے او ایس ڈی ہوتے ہیں، یعنی جسٹ لائک او ایس ڈی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ جو ابھی انہوں نے بھی فرمائی ہے کہ ہر چیز ایک لمبا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، جیسے میں نے کیڈٹ کالجز کہے، جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس لاہور میں اس سرائکی خطے کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں، پورا سال اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور آخر میں وہ لیپس ہو جاتے ہیں، لیپس کر کے لاہور میں زیادہ کام کرا دیے جاتے ہیں جو ان کا فیوریٹ ایریا ہے، یہ پیسے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں کا جو ہے پھر نیکسٹ ایئر پہ یہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، پہلے انہوں نے بڑا اچھا بڑا زبردست کام کیا ہے۔ ابھی میں صدر زرداری صاحب کے بیان آپ کو کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے گڑی خدا بخش میں بطور صدر بیان دیا 2 دفعہ کہ پاکستان امیر ہے لیکن اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو کی کم عقلی اور نالائکی کی وجہ سے، یعنی ان کی غریب سوچ کی وجہ سے غریب ہے۔ یعنی جو بندے بابو اسلام آباد میں بیٹھے، میں نے پاکستان سرائکی پارٹی کا نظریہ ہے کہ یہ 13 کروڑ کا صوبہ ہے، 13 کروڑ کے جو یہاں پر بیوروکریسی ہے وہ صرف لاہور اور اس کے ارد گرد سے ہے، یعنی ایک مخصوص لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ میں نے اس میں اخباری بیانات دیا لیکن سنتا کوئی نہیں ہے کہ دراصل یہ جو لوگ ہیں یہ کم عقل اور کم سوچ والے لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اور 13 کروڑ کی ریشو سے، اس علاقے کی ریشو سے اسلام آباد پر بھی یہ لوگ مسلط ہیں۔ اب جو بھی یہ پیسے رکھتے ہیں تو ان کو لمبے منصوبے کر کے 20-20 30-30 سال اس پہ خرچ نہیں ہوتا، پیسے رکھے جاتے ہیں، منصوبہ دیا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی ادارے اب اٹھائیں، ہم اب یہی حالات جو ہم نے 3 دن میں 4 دن میں دیکھے کہ بارش کے بعد جو یہاں پہ ایک سیلابی صورتحال رہی، ہم نے سیوریج کے اپنے نظام کو دیکھیں تو کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں، ہمارے یہاں پہ ترقیات، روڈز کا جو ہمارا یہاں پہ برا حال ہے، وہ ایسے تیر رہے تھے جیسے وہ شپ ہوں، ایسے ہی مطلب آپ اب یہ کنڈیشن دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سیلاب آئے گا، وہ تو سیلاب آیا ہوا تھا جو لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں، لوگوں کے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو آج تک یہی ڈیم بنے ہوتے تو یہ تو ہمارے لیے رحمت تھی بارش۔ جی بالکل ایسے، وہ بجلی کی جو ہم بات کرتے ہیں بجلی کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں، جہاں مہنگائی پہنچ گئی، بجلی کی قیمتیں بھی ابھی بتا رہے تھے، ہر کوئی بتا رہا ہے، اب پتہ لگا ہے کہ یہ جب 13 میں آئے ہیں، 13 سے انہوں نے جس ریٹ پہ بھی آئی پیز وہ مجاہدے کیے کر لیے ہیں کہ ختم کر، یہ نہیں کہا کہ 500 والی چیز ہم 1500 روپے میں لے رہے ہیں،
1000 वाली हम 5000 में ले रहे हैं, और अपने बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए ये इन्होंने जो मुआहदे किए, आज वो हमारे गले का फंदा बनाए हुए हैं। अभी ये कह रहे होते कि हमें गर्मियों में 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है और सर्दियों में 10 की होती है, तो फिर हम सर्दियों में वो 20,000 का जो बोझ है वो हम सब पे पड़ा हुआ है। यानी इन नालायक लोगों की वजह से जिन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, वो पाकिस्तान की नहीं सोचते, वो अपनी सोचते हैं और मखसूस इलाके की सोचते हैं। अच्छा, अगर हम जिस तरह खिते की बात कर रहे हैं, सूबे की बात कर रहे हैं, तो वैसा अगर इसके ऊपर अभी हुक्मरान नहीं सुनते, या अभी जिस तरह से हम गिलानी खानदान की एक्सपेक्टेशन जुड़ गई है ना, जब से गिलानी खानदान सबके पूरा एक घर यूं समझ लें कि अब हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब उस हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं कि अब बनेगा सूबा। तो अगर आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर नहीं मेरी राय ये है कि तो क्या करेंगे आप? मैंने बतौर पाकिस्तान सहकी पार्टी, मेरी अपनी ख्वाहिश थी, जिससे गिलानी साहब से हमने मुआहदा किया। 2 दफा गिलानी साहब मेरे घर तशरीफ ले आए, बहसवाद हाउस पे, वहाँ मुज़ाकरात हुए, सूबे के हमारा एक ही मुतालबा था। फिर वहाँ आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जनाब बिलावल भुट्टो साहब आए, तो वहाँ भी मैंने 2.5 मिनट की तकरीर की। तो मैंने उन्हें कहा कि सूबे की बात है और अपना ये जो इन्होंने जनूबी पंजाब बार बार आप कह रहे हैं, तो ये एक गाली है हमारे लिए। जनूबी पंजाब नहीं आई, पंजाब के तो 5 जिले पाकिस्तान में आए हैं, लाहौर सूबे के। लाहौर सूबा था, उसके 5 जिले गुजरात, गोदनारा, लाहौर, शेखपुरा और सियालकोट। आज सारी डेवलपमेंट वहां हो रही है, हर चीज वही है, वो ब्यूरोक्रेसी वही है, जुडिशरी वही है, हर ताकतवर अदारे में वही लोग बैठे हैं। तो वो अपनी नस्ली इम्तियाज कर रहे हैं। तो हमने इनसे वायदा था गिलानी साहब से, लेकिन अब बदकिस्मती हमारी है कि ना गिलानी साहब से मुलाकात होती है, ना बिलावर से मुलाकात होती है, और पीपल्स पार्टी से हम तरस रहे हैं। आज भी हम मैसेज करते हैं गिलानी साहब उसका जवाब नहीं देते। गिलानी साहब क्यों जवाब है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मलिक अहमद की बात करूँ क्या वादी सूर से। मैं थोड़ी सी एक आपकी मुखातब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जी कि ये आज टीवी पे इतनी बातें करते हैं, ये क्या समझते हैं आवाम भूसा खाती है क्या? मतलब देखें, ये मतलब 8 माह की 4 माह की 6 माह की हुकूमत में एक काम बता दे जो इन्होंने आवाम के लिए कोई अच्छा किया है। सुबह उठते हैं, शाम होते हैं, इनका वो जो है ना, सुबह उठते हैं तो पीटीआई से इनका शुरू होता है, इमरान खान से शुरू होता है, रात को सोते तक ये इमरान खान के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, समझ कि आवाम क्या भूसा खाती है? आवाम नहीं समझती। आवाम को इन्होंने क्या रिलीफ दिया, मुझे बताएं, क्या रिलीफ दिया, क्या किया है? हमारी बहन मरीम नवाज, आज इन्होंने 5-4 बंदे छोड़े हुए टीवी पे, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 5 बंदे छोड़े हुए। अता तारण, वो एक हमारी बहन है खानेवाल की, क्या नाम है जिसका नाम जेल पे नहीं आ रहा, एक वो बैरिस्टर रखी है, इनको शर्म नहीं आती क्या? मैं ये तो आवाम भूसा खाती है, हम भूसा खाते हैं, हम उसको जानवर है, हम सोचते नहीं है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि खुदारा कोई आवाम के लिए सोचे, हमें दिलों का रिलीफ दे, हम बच्चों की फीसें भरे, घर के किराए दें। घर मेरा को तो 40 यूनिट का 24,000 रुपये बिल आ गए। क्या करें हम? जलाए बच्चों को रोड पे, आपने आपको आग लगाए, बच्चों को आग लगाए, क्या करें? अल्लाह रहम। ये इनकी सुबह शुरू होती है, सुबह इमरान खान से शुरू होती है, पीटीआई से शुरू होती है, रात को सोने तक इनके चैन नहीं होते। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, आप लोगों ने अल्लाह को जानी देनी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। आपका जो है सवाल जो है उसका जवाब हम लेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान हैं। लोगों के लिए इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा जो इशू बना हुआ है वो बिजली के बिल है। मतलब एक बंदे के लिए सरवाइव करना, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास उस तरीके से वसाइल नहीं है। कुछ लोग जो है, आपने देखा इतने सालों में जो है वो जिस तरीके से महंगाई आई, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, बच्चों को जो है मारने पर तुल गए। तो मतलब इतने सारे हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है। आईपीपीएस के हवाले से ये अभी जो जिक्र कर रहे थे आईपीपीएस का जो कॉलर हमारे थे मोहतरम,
وہ جو ذکر اے پی پیز کا کر رہے تھے، اصل میں اے پی پیز کو اپنی جو نا یہاں پر فکر پڑ گئی ہے، لالے پڑ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں بڑا ٹراپ ٹرینڈ بن گیا، جیسے کسی دور میں یو پی ایس کا تھا. اب وہ سولر انرجی کا جو آیا نا تو اس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا. اور کچھ اسی سال کے دوران آپ دیکھیں کہ قیمتیں بہت ڈاؤن ہوئی ہیں تو لوگ اس طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال کا اتنا بل ہے، تو اگر ہم 3 سال کے بل کے برابر بھی ہم لگا لیتے ہیں تو پھر تو ہماری بجلی فری ہو جائے گی. تو آئی پی پی، لیکن جو گورنمنٹ کے معاہدے ہیں اس معاہدوں کے تحت بھلے گورنمنٹ بجلی لے نہ لے، آئی پی پیز کو جو ان کے معاہدے کے مطابق ہے وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، وہ پے کرنا پڑے گا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھی چیزیں تو کبھی اوپن ہونی نہیں تھی. اسی وجہ سے اب دیکھیں نا، پنجاب گورنمنٹ نے جیسے ایک 14 روپیز پر یونٹ کے حساب سے ریلیف دیا ہے، تو یہ سر جی اس ریلیف کا کیا فائدہ؟ موسم ہی آگے چینج ہو رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق وفاقی حکومت تو ریلیف دے نہیں سکتی، جس کے حوالے سے وزیر توانائی جو اویس الغاری صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ ہم سے ریلیف کی توقع نہ رکھیں، ہم 1% بھی جو ہے نا ریلیف نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اقدام کیا ہے اس سے باقی صوبوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہاں بھی عوام کہہ رہی ہے کہ کم از کم جتنا انہوں نے کیا ہمیں ریلیف دیں. اگر مینجمنٹ چاہے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آئی پی پی کے جو ساتھ معاہدے ہیں عالمی سطح پر جا کر اس کو اپیل کر کے یا کسی بھی فورم پہ جا کر ان کو ریوائز کرنا چاہیے. اچھا سر، اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جو سولر انرجی کا جو ہے یہ اگلے آنے والے برسوں میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیزی سے بڑھے گا، اور ہر گھر پہ ایک جو ہے نا سولر انرجی کا جب لگ جائے گا تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ جناب گورنمنٹ سے بجلی لے. اچھا اس پہ بھی تو ٹیکس لگا دیے گئے، اس پہ بھی تو بہت ساری انہوں نے پیسے. گرین میٹر بھی آپ نے دیکھا جی، اس کے بعد جو ہے گرین میٹر کا آ گیا، گرین میٹر کے بعد جو ہے آپ نے ایک مختص جو ہے وہ یونٹ فکس کر دیا. ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں بات یہی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں وہ کوئی میرٹ پہ نہیں کیے ہیں. یہ پرلی طرف بھی خود تھے، ادھر بھی خود تھے. پیسہ تو ان کے پاس ہے، بے انتہا دولت ہے ان کے پاس. پاکستان میں بے انتہا دولت ہے، آپ مت کہیں کہ یہ غریب ملک ہے. لیکن انہوں نے ادھر سے آ کے گورنمنٹ سے ایک بھائی ادھر ہو گیا، ایک بھائی ادھر سے آگے، انہوں نے معاہدے کر لیے، اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ معاہدے کر لیے، اور جو ریٹ نہیں ہونے تھے وہ ریٹ معاہدے ان ریٹوں پہ معاہدے کر دیے ہیں، اور وہ امیر ترین ہو گئے ہیں. ملک حکومت غریب ہے، یہ پاکستان غریب نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں پرسوں گیا یہاں پر آپ نانگ شاہ سے بوسن روڈ تک، مجھے اپنی گاڑی پہ 1 گھنٹہ لگا، اور میل 2 میل تک آپ کو گاڑیاں ہی نظر آئیں گی. بوسن روڈ پہ آپ کو جناب کینٹ میں آ جائیں، آپ ادھر نانگ شاہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے گاڑیاں آ گئی ہیں، کتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، کتنا. اگر یہ غریب ملک ہے تو پھر آپ کو تو ایسے پیدل جانے کے برابر تو گاڑیاں گزارنا پڑتی ہیں. ملک غریب نہیں ہے، یہاں ٹیکس نہیں لیتے، یہاں رشوت لیتے ہیں. یہاں اگر یہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آدھا ٹیکس کر دیں، جو 20% رکھا اس کو 30%، تاکہ کوئی پے نہ کر سکے. اگر وہ 10% ٹیکس لیں، ان کے افسر جو پھرتے ہوتے ہیں منتھلیاں لیتے ہیں، ہر جگہ منتھلیاں چلتے ہیں، اور لاہور تک یہ منتھلیاں آتے ہیں، کروڑوں روپے میں منتھلیاں جاتے ہیں، ہر مہینے کروڑوں روپے ایک شعبے میں جاتا ہے. اگر یہ منتھلیاں نہ لیں اور یہ ٹیکس سہولت دیں، ہر بندہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ، اور اتنا ٹیکس ہے جیسے ٹول پلازا ہے نا، ٹول پلازے ہیں ایسے ملتان میں، بہاولپور، ہر جگہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لوگ فائلیں لے کے پھر رہے ہیں افسروں کے پیچھے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مکا کرو، ہم نے آپ کی فائلیں نہیں کرنی، آپ پیسے دو، اور ہم باروں بار گئے. اچھا یہ بھی جو بات ایشو کی بات کر رہے ہیں ابھی میری ایف بی آر کے حوالے سے ایک میٹر ہے کہ ایف بی آر کا جو ایک ملتان کا ہے لارج ٹیکس پیئرز ڈپارٹمنٹ جو شعبہ ہے، جو بھاولپور ریجن، ملتان، فیصل آباد اور سہیوال پر مشتمل ہے. اس کے نیئر اباؤٹ 400 ان کے ہیں جو بڑے بڑے بگ ہیں، جن کے اربوں خربوں کے جن کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان سے انہیں ٹیکس لینا ہے. لیکن ملتان کا جو ایل ٹی او لارج ٹیکس پیئر جو شعبہ ہے، یہاں پر اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ وہ اسٹاف کی کمی کا شکار ہے، اور ایک بندے پہ 4 شعبوں کا جو ہے نا 4 اس میں 5 زون بنائے گئے ہیں. ایک ریفنڈ کا زون ابھی پچھلے مہینے انہوں نے اضافہ کیا ہے. تو جو 4 زون ہیں اس میں جتنا اسٹاف چاہیے وہ اسٹاف کم ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جیسے ریلیف کی بات کریں 180 ڈیز میں یعنی 6 مہینے میں جو کیس انہوں نے نپٹانا ہے، وہ اسٹاف نہ ہونے کی وجہ، کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیسز کی جو ہے نا سماعت بھی جو ہے نا وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. یہ بھی بڑا ایشو ہے اس ریجن میں.
وہی نا، مسائلوں کی ہم بات کریں تو مسائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. میں اکثر ہمارے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم شو کرتے ہیں تو مطلب ہر طرح سے وہ ہر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس ٹائم عام بندہ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہا ہے. سر بہت شکریہ، باتوں کا پتہ ہی نہیں چلا، اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں، اور اس خطے کے حوالے سے بھی کہ اس ٹائم کیا کیا یہاں پر محرومیاں ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں ہر عام بندے کی بات جو ہے آواز جو ہے وہ پہنچی بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ عمیر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.